مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کے روزے اللہ تعالی نے ہم پر فرض کی ہیں، اور روزہ بہت ہی قدیم پرانی عبادت ہے، اور روزے کا کیا مقصد ہے انشاءاللہ کچھ عرض کرتا ہوں، اور روزے کے طبی فوائد کیا ہوتے ہیں یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، یہ صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سن سیٹ ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے، یہ روزہ ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوا روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں پچھلے جو روزے تھے پچھلی امتوں کے، ان کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف تھے۔ ماہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ 2 ہجری یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے جب ہجرت کی، اس کے دوسرے سال 10 شعبان کو رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد کیا؟ تقوی حاصل کرنا، پرہیزگاری حاصل کرنا۔ روزہ نفس پر سخت ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں سے روک دیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہے؟ اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ضبط نفس پر قوت حاصل ہوتی ہے، حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور ضبط نفس، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکنا، خواہشات پر قابو پانا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے رکتا ہے، جیسے سورہ نازعات کی آیت نمبر 40-41 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اور مزید ارشاد ہوتا ہے، أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں 1 مسکین کا کھانا،
پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ فرض روزے گنتی کے، صرف ایک مہینے کے 29 یا 30، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، کیا ذہن میں رکھیں؟ جس رب تعالی نے 11 مہینے کھلایا پلایا، اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے تو اس میں کیا ہے؟ اور اس فاقے میں دن کے وقت کھانے پینے سے رکنے میں جسم کا فائدہ، روح کا فائدہ، ظاہر کا فائدہ، باطن کا فائدہ، دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، تو ضرور ہمیں رب تبارک و تعالی کے حکم کی بجا آوری کرنی چاہیے اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے چاہیے۔ جو مریض ہے یا مسافر ہے اس کے تفصیلی احکام فیضان رمضان میں پڑھیں۔ مسافر کو کب روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، مریض کو کب روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ ذرا سا مرض آئے روزہ چھوڑ دیا، یہ نہیں بھائی، اس کے اندر تفصیلی احکام لکھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے قائم ہیں، ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ فدیے کی مقدار کے بارے میں فرمایا، اور کیا ارشاد ہوا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کے فوائد ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ روزے کے کیا فائدے؟ جو روزہ رکھے گا معدے کی تکالیف انشاءاللہ اس کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو روزہ رکھے گا اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو روزہ رکھے گا اس کا نظام ہضم، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ جو روزہ رکھے گا اس کا شوگر لیول کنٹرول میں آ جائے گا، اعتدال میں آ جائے گا، کیلیسٹرول، بلڈ پریشر اس کا اعتدال میں آ جائے گا۔ روزہ رکھنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ جو ہے وہ نہیں رہتا۔ جو روزہ رکھتا ہے تو خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، بلڈ کی مقدار میں کمی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے دل کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسمانی کھچاؤ ٹھیک ہوتا ہے، ذہنی تناؤ ٹھیک ہوتا ہے، ڈپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے، نفسیاتی امراض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے، اضافی چربی ختم ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جو بے اولاد خواتین ہیں ان کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ماہ رمضان میں بیمار ہو گئے تھے، مگر آپ نے روزہ نہیں چھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب میں میرے والد، آپ کے والد بھی مفتی تھے، خام میں تشریف لائے، فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا۔ ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا، ڈاکٹر نے منع کیا، مگر میں نے بحمد اللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا، اور روزے کی برکت سے اللہ تعالی نے شفا بھی عطا فرما دی۔ حدیث میں ارشاد ہوا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ
نادان ہے۔ آج ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت فرماتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ تفسیر صراط الجنان کی پہلی جلد میرے ہاتھ میں ہے، اس کی آیت نمبر 100 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184، 185، اس سے آپ اس کو پڑھیں تو روزے کی فضیلتیں آپ کو معلوم ہوں گی، طبی فوائد معلوم ہوں گے، اور روزے کے تفصیلی معاملات آپ سیکھنے کے لیے، اعتکاف کے تعلق سے سیکھنے کے لیے فیضان رمضان پڑھیں۔ اور ماشاءاللہ پچھلے سال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کم و بیش 10,000 اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا، تو پورے مہینے کا اعتکاف کرنا ادائے مصطفیٰ ہے۔ اور اس سال بھی الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی معتکف ہیں۔ آپ بھی ہمت کیجیے، آپ بھی مدنی ماحول میں کر لیں اعتکاف، انشاءاللہ دین دنیا کی برکتیں خوب حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، سارے روزے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری نماز تراویح خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم شب قدر کو پانے میں کامیاب ہو جائیں، خوب اعتکاف کی برکتیں لوٹیں، کاش کثرت تلاوت کا شرف بھی ہمیں حاصل ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے نا، مدنی مذاکرے، نگران شورا کے ماشاءاللہ بیانات، دیگر مبلغین کے بیانات، ایسے رحمت بھرے سلسلے، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ وہ وقت پاس کرتے ہیں گپ شپ میں اور موبائل کے مس یوز میں، استغفر اللہ۔ مدنی چینل دیکھیں نا، وقت بھی پاس ہوگا، علم دین بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد سے جہاں میں ہے اجالا ہر طرف، رونقیں ہیں مسجدوں میں، نور پھیلا ہر طرف، ساتھ ہے تیرے عظمت قرآن، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان۔